بیٹھ جاؤ۔ اس نے دروازہ کھول دیا تھا۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس عورت کے کہنے پر ڈرائیور نے گاڑی چلانا شروع کی اور ہماری منزل شہر کی جانب تھی۔ عورت کہنے لگی، تم شہر میں کوئی کام کرتے ہو؟ میں نے انکار میں سر ہلا دیا تو وہ کہنے لگی، پھر شہر کیوں جا رہے ہو؟ میں نے اسے بتا دیا کہ میں اپنی قسمت بدلنا چاہتا ہوں اور قسمت آزمانے کے لیے میں شہر جا رہا ہوں۔ وہ عورت کہنے لگی، اگر ایسی بات ہے تو کچھ دن میرے پاس نوکری کر لو۔ مجھے ایک شخص کی ضرورت ہے جو سارے نوکروں پر نظر رکھ سکے۔ اس عورت کی بات سن کر میں حیران ہوا۔ وہ میرے لیے بالکل غیر تھی، میں اس کے لیے انجان تھا۔ پھر وہ کیسے مجھے اپنے بنگلے میں نوکری کی آفر کر رہی تھی؟ اس کی بڑی سی گاڑی میں مجھے سکون مل رہا تھا۔ میں سوچنے لگا اس کے بنگلے میں کتنا سکون ہوگا۔ وہ عورت مجھے بتانے لگی کہ میں اس بنگلے میں اکیلی رہتی ہوں۔ پھر اس نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ کئی سال پہلے اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، اس کے کوئی بچے نہیں ہیں، اسی لیے وہ تنہا تھی۔ ساری رات کاروبار کے کاموں سے باہر رہتی ہوں اور سارا دن سوتی رہتی ہوں، اس لیے گھر نوکروں کے حوالے تھا اور اسے نوکروں کو دیکھنے کے لیے کسی ایماندار شخص کی ضرورت تھی۔ خیر، میں نے اس کے بنگلے پر نوکری شروع کر دی۔ میں بہت خوش تھا، یہاں مجھے زندگی کی ہر آسائش حاصل تھی۔ جب اس نے مجھے پہلی سیلری دی تو میں مالکن سے اجازت لے کر اس کی گاڑی لے کر اپنے گاؤں چلا گیا۔ گھر والوں نے مجھے دیکھتے ہی سینے سے لگا لیا۔ ماں بہت رو رہی تھی، کہنے لگی، تم کہاں چلے گئے تھے؟ ابا کی باتوں کو اتنا برا مان گئے ہو؟ ہم سب کو چھوڑ کر چلے گئے ہو؟ تیرے ابا تیری یاد میں روتے ہیں۔ میں نے جیب سے پیسے نکال کر اماں کے ہاتھ میں رکھے اور کہا، بہن کی شادی میں حصہ ڈالنے گیا تھا، مجھے شہر میں نوکری مل گئی ہے، یہ میری پہلی سیلری ہے۔ میں نے اماں کو باہر کھڑی گاڑی دکھائی تو اماں حیران ہو رہی تھی۔ اماں کہنے لگی، مجھے پتا تھا کہ میرا بچہ ایک دن کامیاب ہوگا۔ خیر، دوپہر کے بعد ابا گھر واپس آئے تو مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے، لیکن ساتھ میری گاڑی اور پیسے انہیں حیرت میں مبتلا کر رہے تھے۔ ابا خوش ہونے کے بجائے ان کے چہرے پر فکر کے آثار نظر آنے لگے۔ کہنے لگے، بیٹا تجھے کون سی ایسی نوکری ملی جس میں اتنے زیادہ پیسے ملتے ہیں؟ میں نے ابا کو ساری بات بتائی۔ ابا نے انکار میں سر ہلا دیا، کہنے لگے، بات میری سمجھ سے باہر ہے، شہر کے لوگ بہت تیز ہوتے ہیں، ایسے مفت میں نوکریاں نہیں دیتے۔ میں غصے میں اٹھ کھڑا ہوا اور اماں سے کہا، میں جو کچھ بھی کر لوں ابا خوش نہیں ہوتے۔ میں تو پیسے لے کر آیا تھا تاکہ بہن کی شادی میں اپنا حصہ ڈال سکوں، لیکن ابا میری نوکری سے ابھی تک خوش نہیں ہیں۔ میں واپسی کے لیے نکل آیا، میری ماں مجھے آواز دیتی رہی، میرا دل خراب ہو چکا تھا۔ میں واپس شہر پہنچا تو حیران ہوا، کیونکہ ڈرائنگ روم میں کافی لڑکیاں بیٹھی تھیں اور میری مالکن ان سے بہت اچھے طریقے سے پیش آ رہی تھی۔ طرح طرح کے کھانے بنے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر مالکن کے چہرے پر خوشی آنے لگی، جیسے وہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ساری لڑکیاں بھی بڑی دلچسپی سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ اتنی ساری لڑکیوں کے درمیان مجھے کچھ عجیب محسوس ہوا۔ میں باہر چلا آیا۔ کچن میں کام کرتی ملازمہ سے میں نے پوچھا، یہ ساری لڑکیاں کون ہیں؟ تو وہ بتانے لگی، کہنے لگی، آپ نہیں جانتے، آپ کو کچھ دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ اس بات کو 2 دن گزرے تھے کہ مالکن نے مجھے اپنے کمرے میں بلوا لیا۔ کہنے لگی، میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ دراصل